السلام علیکم ناظرین، آپ کو اپنے چینل میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ سن میرے دل ڈرامے کی بات کریں گے، جس کو تحریر کیا ہے خلیل الرحمن قمر نے۔ حسیب حسن جو ہیں وہ اس کے ڈائریکٹر ہیں اور سیونتھ اسکائی کی پروڈکشن ہے، جس میں ہم دیکھ رہے ہیں اس ڈرامے میں وہاج علی، مایا علی، ہیرا مانی، اسامہ خان، صبا حمید، محمد احمد، شاویر کادوانی کو۔ اس کی جو آنے والی قسط ہے اس میں ہم دیکھیں گے کہ مایا جو ہے وہ صدف جو اس میں کردار ادا کر رہی ہیں، وہ جب گھر آتی ہیں اور وہ اب اپنے بھائی کے علاج کے لیے اس کو پیسے مل گئے ہیں اور وہ مطمئن بھی ہو گئی ہے کہ اب میں اس کا علاج کروا سکتی ہوں، اور اب آہستہ آہستہ اس نے اپنی ماں کا ذہن بھی جو ہے وہ بنانا شروع کر دیا ہے اس طرف کہ وہ اس کو علاج کے لیے باہر لے کر جانا چاہتی ہے۔ جب اس کی ماں کو اس بات کا اندازہ ہوگا تو وہ اس بات کو سن کے بڑی حیرت میں اور بہت چونک جائے گی کہ جب وہ کہے گی تم نے بلال عبداللہ سے 8 کروڑ روپیہ لے لیا ہے، اور اسی شوق میں اس کے ہاتھ سے گلاس بھی چڑھ جاتا ہے اور وہ بہت پریشان ہے، اور وہ صدف اس کو بتاتی ہے کہ ہاں میں نے یہ کیا ہے۔ اور رمشا کا دکھایا جائے گا کہ وہ اس کو عمار کو تسلی دیتی ہے کہ دیکھو مجھے نہیں لگتا کہ اس کا کوئی ایسا افیئر چل سکتا ہے اس کے ساتھ، اور وہ اس نے جاب پر آنا شروع کر دیا ہے، اور وہ عمار کہتا ہے کہ وہ مجھے بہت بدلی بھی لگ رہی ہے کیونکہ اس کی آنکھوں میں مجھے وہ نظر آ رہا ہے سب کہ وہ اب اپنے فیصلے جو ہے وہ بدلنے لگی ہے۔ یہ ڈرامہ جو ہے ایک بہت ہی منفرد انداز کا ڈرامہ ہے، جو کہ ہمیں اس طرح کی اسٹوریاں پہلے کم دیکھنے کو ملتی ہیں، جس میں رائٹر نے ایک تو ان کا انداز تحریر ایسا ہے کہ ان کے جو ڈائلاگز ہیں وہ عام رائٹر کے انداز سے بہت مختلف ہوتے ہیں، اور ان کا ایک مخصوص لب و لہجہ ہوتا ہے جس میں وہ اپنے ڈائلاگس لکھتے ہیں، اور جو ان کا اداکار جو ہیں وہ جو بات کرتے ہیں، جو کریکٹر ہوتا ہے ان کا، وہ جس انداز میں مخاطب ہوتا ہے دوسرے کریکٹر سے اور جو بات کرتا ہے تو وہ کافی مختلف انداز ہوتا ہے اس کا، اور شاید یہی وجہ ہے کہ ان کے ڈرامے جو ہیں وہ بہت شہرت حاصل کرتے ہیں، اور رومانس میں اور ٹریجڈی میں یہ ان کو کمال حاصل ہے خلیل الرحمن قمر کی تحریر کو۔ آج کی جو کہانی تھی، جو قسط تھی، وہ آپ لوگوں نے دیکھی ہوگی کہ اس میں صدف اور بلال عبداللہ پر زیادہ تر یہ پوری قسط جو تھی وہ تقریباً انہی دونوں پر فرمائی گئی تھی، اور ان دونوں نے بہت ہی یہ سافٹ سے انداز میں یہ پوری قسط جو چلی ہے، اور بہت ہی اچھے انداز میں دونوں نے اپنا اپنا کردار نبھایا ہے، اور بہت ہی زیادہ ڈیپ جا کے انہوں نے یہ اپنی اداکاری اس میں دکھائی ہے ہمیں۔ صدف جو کہ مایا علی جو کردار ادا کر رہی ہیں، انہوں نے بھی بہت اچھے انداز میں، جو کہ ایک ڈری سہمی شرمیلی اور لیکن ایک بااعتماد لڑکی ہے، اور جب ایک بہت بڑی مجبوری جو کہ وہ کسی پر واضح بھی نہیں کرنا چاہتی، اور وہ یہ بھی کہے گی کہ میں نہیں چاہتی کہ کوئی مجھ سے ہمدردی کرے، کیونکہ پھر شاید مجھے کوئی حوصلہ دے، کیونکہ مجھے پھر لگتا ہے کہ میرا اپنا حوصلہ جو ہے وہ ختم ہو جائے گا، اور اس لیے وہ یہ سارا جو اس پر امتحان جو اس پر آ گیا ہے وہ خود ہی اس سے نبردآزما ہونا چاہتی ہے، اور ابھی تک وہ اپنی ماں پہ بھی یہ پوری طرح واضح نہیں کر پائی ہے کہ اس کا بھائی بیمار ہے اور اس کو علاج کے لیے اسے باہر لے کر جانا ہے، لیکن اس نے بڑی ہمت کر کے بڑے حوصلے کے ساتھ، اور وہ دکھایا گیا ہے کہ جو بھائی کے پیار کی انتہا ہے کہ وہ نہیں چاہتی کہ وہ اپنے بھائی کو کھو دے، کیونکہ وہ اپنا ایک بہت پیارا رشتہ، اپنے باپ کا رشتہ کھو چکی ہے، اور اب وہ اپنے بھائی کو نہیں کھونا چاہتی، اور اس کے لیے وہ اپنی ہر قربانی دینے کے لیے تیار ہے، یعنی وہ تن من دھن سے ہر طرح سے وہ سب کچھ قربان کرنے کے لیے تیار ہے، وہ اپنے بھائی کی محبت میں، اور اس کے لیے وہ اس شخص کے سامنے جا کر کھڑی ہو گئی ہے ایک بھکارن بن کر،
کہ جس کا وہ نام بھی سننا نہیں چاہتی تھی اپنے باپ کی زندگی میں. وہ کہتی تھی کہ نہیں، میں بلال عبداللہ کے پاس جاب نہیں کروں گی، مجھے اس کی ریپوٹیشن اچھی نہیں لگتی. لیکن آج اسے وقت نے اس موڑ پر لا کر کھڑا کر دیا ہے کہ وہ وہاں پر آ کر اس آفس میں جاب کرنے پر بھی وہ راضی ہے. اور پھر اس نے آتے ہی بلال عبداللہ سے اس نے مدد بھی مانگ لی ہے اور پیسے بھی مانگ لیے ہیں، جس پہ وہ بڑا حیران ہوتا ہے کہ اس کو اتنے پیسے کی ضرورت کیوں ہے. اور پھر وہ خود ہی کہتی ہے کہ اس پہ کے بدلے میں آپ جو بھی کہیں گے وہ میں کرنے کو تیار ہوں، جس پہ وہ بہت حیرت زدہ ہوتا ہے کہ یہ ایک تو وہ سمجھ، اس کی ریپوٹیشن تو میری نظر میں بہت اچھی تھی اور یہ بہت قیمتی لڑکی تھی، لیکن آج یہ کس طرح کی باتیں کر رہی ہے. اور سمجھ سکتا ہے کہ کوئی اس کو ایسی مجبوری ہے جس کی وجہ سے وہ آج اپنا سب کچھ جو ہے وہ مجھ پر وار دینے کو تیار ہو گئی ہے. اور وہ اس سے پوچھتا بھی ہے کہ آخر آپ کو ایسی کیا مجبوری ہے، تو وہ اس کے جواب میں اس سے کہتی ہے کہ کاش آپ نے یہ پیسے جو ہیں وہ میرے ابا کو دے دیے ہوتے تو آج وہ زندہ ہوتے. جس پہ وہ بہت حیرت زدہ ہوتا ہے کہ انہوں نے تو مجھ سے ایسی کوئی بات نہیں کی، اپنی کوئی پریشانی مجھ سے شیئر نہیں کی، کوئی وجہ نہیں بتائی. اگر وہ مجھے بتا دیتے تو میں تو ان سے اگر مجھے اپنی پریشان ہونا مجھے پتہ چل جاتا کہ پریشان ہے تو میں اس کی وجہ پوچھے بغیر ان کو یہ پیسے ان کو دے دیتا، اس لیے کہ میں تو ان کا بہت احسان مند ہوں. انہوں نے ساری زندگی جو ہے وہ ہمارے اس ہوٹل کی جاب کو دے دی ہے، اور میرے والد کے ساتھ ان کا بہت اچھے مراسم تھے اور وہ بہت ایمانداری کے ساتھ انہوں نے یہاں پہ کام کیا ہے، تو ان کے لیے یہ پیسے کوئی معنی نہیں رکھتے تھے. جس پہ صدف کو یہ اس بات کا اندازہ ہو جاتا ہے کہ اس کے ابا نے کسی پر یہ پریشانی ظاہر نہیں کی تھی، تو اس لیے وہ کہتی ہے کہ میں بھی وجہ نہیں بتا سکتی. اور جس پہ بلال عبداللہ نے بھی یہی کہا کہ میں بھی آپ سے یہ وجہ نہیں پوچھوں گا، بس میں یہ پیسے آپ کو دے رہا ہوں اور میں آپ کے باپ کی مہربانی کی وجہ سے دے رہا ہوں، اور مجھے آپ سے کوئی کچھ نہیں چاہیے، صرف آپ یہاں پر جاب کر لیں. اور اس طرح سے وہ ایک جو مقصد تھا وہ حاصل کر کے واپس آ گئی ہے، اور اب وہ یقیناً اپنے بھائی کا علاج کروائے گی اور اس میں کرے گی. لیکن دیکھنا یہ ہے کہ آگے یہ کہانی جو ہے وہ کیا رخ اختیار کرتی ہے. کیا واقعی صدف جو ہے وہ سب کچھ کرنے کو تیار ہو جائے گی کہ اگر کوئی ایسا موڑ آئے گا جس پہ ان پیسوں کے عوض اس کو بلال عبداللہ کی جائز یا ناجائز کوئی بھی بات ماننا پڑی. اور کیا بلال عبداللہ جو ہے وہ اپنی اس نیچر میں آ جائے گا جو لوگ اس کے ساتھ باتیں کرتے ہیں، جو لوگ اس کو سمجھتے ہیں، جو اس کا کریکٹر وہ جانتے ہیں. اور کیا وہ صدف کے سامنے بھی ویسا ہی کریکٹر بن کے سامنے آ جائے گا، یا وہ لگتا ہے کہ اب اپنی وہ ان ساری باتوں کو، اپنے عادات کو اور اپنی شخصیت کو بدلنے کی کوشش کر رہا ہے. کیونکہ اب ہم نے دیکھا کہ اس قسط میں ہم نے اس کو بالکل بھی شراب نوشی کرتے ہوئے نہیں دیکھا. یعنی